باء بسخط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور وہ تمہیں چھوڑ تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں. اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو اپنی خیانت سے قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی کا کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اور اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے
اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کی اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں۔ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بتلایا کہ اگر اللہ کسی کی مدد کرے، تمہاری مدد پہ آئے تو پھر تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم سے کھینچ لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ کے تمہاری مدد کرے۔ لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کریں۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ یہاں پہ خیانت کا الزام حقیقت میں بعض منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا۔ تو اس میں دو باتیں جو ہے یا دو تعبیریں اس کی گئی ہیں، یہاں خیانت کا کیا مفہوم ہے۔ ایک تو یہ کہ جو جبل رومات پہ تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تو اور اتر کے آئے مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو ان کو یہی اندیشہ تھا کہ شاید ہمیں مال غنیمت میں حصہ نہیں ملے گا، یعنی گویا ان کے ساتھ خیانت ہوگی۔ تو اس کی تردید کی گئی کہ بھلا اللہ کا رسول وہ مال غنیمت کے سلسلے میں تمہارے ساتھ خیانت کرے گا، اللہ کا نبی جو ہے وہ خیانت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری تعبیر یہ کی گئی ہے کہ منافقین نے مدینہ میں یہ بات پھیلا دی، خاص طور سے مدینہ ہی کے اوس اور خزرج کے لوگ زیادہ جو ہے وہ قتل ہوئے تھے غزوہ احد میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی لیڈرشپ اور اس کے لیے قیادت کے لیے انہوں نے لوگوں کو کٹوا دیا اور مروا دیا۔ اپنے لوگ تو نہیں مارے گئے، لوگوں کو لے جا کے مروا دیا صرف اس لیے کہ میں لیڈر بن جاؤں۔ وہ قومی خیانت کا انہوں نے تانا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بھی ہو، دونوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تردید کی اور دفاع کیا، فرمایا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے روز اپنی خیانت کے سمیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اس حال میں کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کی کمائی کا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا، اور کچھ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اسی سلسلے میں آیت نمبر 164 میں بتلایا کہ اہل ایمان پر تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے رسول کو، آخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ان کا یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس رسول کی بعثت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کی تلاوت کا، ان کے تزکیے کا اور کتاب و حکمت کی تعلیم کا جو بندوبست فرمایا۔ تو رسول یہ کام سارے انجام دے رہا ہے، وہ رسول کیسے تمہارے ساتھ خیانت کر سکتا ہے؟ پھر اگلی آیت میں 165 میں ان کا یہ جو خیال تھا کہ اللہ کے رسول اگر ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر لڑنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ہر حال میں جیتیں گے، فتح ہماری ہوگی، شکست نہیں ہو سکتی۔ تو جب انہیں وہاں پہ چوٹ لگی اور زخم آئے
تو اس وقت بوکھلا کے پوچھنے لگے بھلا ایسا کیسے ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر ہم لڑ رہے ہیں اور ہمیں جو ہے شکست ہوئی، ہم مارے گئے، تو ایسا کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا کہ جب تمہیں مصیبت پیش آئی، حالانکہ اس سے پہلے تم مشرکین کو اس سے 2 گنا چوٹ جو ہے پہنچا چکے ہو، تو اب جو تم کہتے ہو کہ بھلا یہ کہاں سے آ گئی، یہ آئی ہے تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ قل هو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری اپنی جانب سے ہے، یعنی تمہاری اپنی غلطیوں کا خمیازہ اور نتیجہ ہے۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کے حکم کو نہ مانا، ڈسپلن کی جو ہے نا ڈسپلن شکنی تم نے کی، تو اس کی یہ سزا تمہیں بھگتنی پڑی۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غزوہ احد میں، یعنی احد کے دن جو کچھ پیش آیا، تمہیں جو مصیبت آئی اور تمہیں جو تمہارا جو نقصان ہوا، تو یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا تھا کہ اس پورے گروہ میں، اتنی بڑی جماعت میں، کون واقعتاً سچے اور پکے اور مخلص مومن ہیں اور کون ہے کہ جو منافق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بغیر عملی آزمائش کے یہ بات کھل کر سامنے نہیں آتی کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو یہ منافق انہیں جان لینا چاہتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو شروع سے سازشیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ منافق وہ ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم سے کم مدافعت ہی کرو اپنے شہر کی، اپنی بستی کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، لیکن لڑائی تو ہونے والی ہے نہیں، اس لیے خواہ مخواہ یہاں سے وہاں تک جانے کا کیا فائدہ۔ تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ ہم کل بتلا چکے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کو لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے مدینہ سے، تو تھوڑے ہی فاصلے کے بعد چل کر عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ تو اس وقت لوگوں نے اسے سمجھایا کہ بھئی خطرہ ہے، اتنا بڑا لشکر قریش کا آیا ہے اور لڑائی ہوگی، اس طرح سے تم نکل آئے تو پوری آبادی اور پوری بستی جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس وقت اس نے یہ جواب دیا کہ لڑائی تو ہونی نہیں ہے، اگر ہمیں پتہ چلتا کہ لڑائی ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ لڑائی نہیں ہونے والی۔ فرمایا کہ یہ جو باتیں کہہ رہے تھے اس دن، تو حقیقت میں یہ ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، یعنی بالکل کفر کے دہانے پر یہ تھے، اور یہ وہ باتیں کہہ رہے تھے اپنے منہ سے کہ جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو، وہ جو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، بھائی کا مطلب ہے کہ انہی کے اپنی بستی کے لوگ جو گئے وہاں پہ جہاد کرنے کے لیے اور شہید ہوئے، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ تھے، ہماری بات تو مانی نہیں انہوں نے، اگر ہماری بات مانتے تو یہ قتل نہ ہوتے، ہماری بات نہیں مانی اس لیے قتل ہوئے۔ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے ہم خاموشی کے ساتھ اپنے 300 لوگوں کو لے کر پلٹ آئے اور کوئی نہیں مارا گیا، تو بھی ہمارے ساتھ واپس چلے آتے تو وہ مارے نہیں جاتے، لیکن ہماری بات انہوں نے نہیں مانی اور چلے گئے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان کی بات مانی، گئے تو مارے گئے۔ تو فرمایا کہ اگر بات یہ ہے تو اپنی جب تمہاری موت آئے تو اسے روک کر بتلا دینا، اسے روک کر بتلا دینا کہ اپنی موت جو ہے وہ تم کو نہ لائق ہونے پائے، نہ آئے۔ پھر یہیں پہ یہ بہت ہی مناسب موقع تھا جہاں پہ شہیدوں کا مرتبہ جو ہے بیان کیا گیا، اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا تھا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہیں کہو۔ اور اس کی وضاحت ہم سورہ بقرہ میں بھی کر چکے ہیں کہ اس کا کیا حقیقت میں مفہوم ہے۔ فرمایا کہ انہیں مردہ نہیں کہو، یہ لوگ زندہ